باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام مفسرین کرام نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے دو کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا ہے کہ پہلا نام الفاتحہ اس لیے کہ قرآن مقدس کی ابتدا اسی سورت سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام سورۃ الشفاء کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی شفا نصیب فرماتے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الشفاء رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عرب کی یہ عادت رکھی تھی، عربی زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے وسیع زبان، فصیح و بلیغ زبان بنایا اللہ پاک نے، اور ان کی عادات بھی بہت ساری ایسی تھیں، جیسے کسی اپنے جانور کا بھی وہ نام ایک نہیں، اس کی صفات کو دیکھتے ہوئے وہ کئی سارے نام رکھتے تھے، اور اپنے کسی خاص شخص کا نام اس کی صفات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہت سارے نام رکھ دیتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مزاج رکھا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتوں کے بھی بہت سارے نام رکھے۔ ظاہر ہے قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام ہمیشہ سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش سے 200,000 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں کلام لکھوایا۔ تو اللہ کا کلام جو ہے یہ تو ہمیشہ سے ہے، کیونکہ اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تو اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے لکھوایا لوح محفوظ میں، اس لیے اس کے نام بھی سورۃ الفاتحہ کے بھی اسی طرح بہت سارے نام۔ ایک نام ہے الصلاۃ، الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز، تو اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی صورت ہے جس کو نماز کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جو نماز کا خاص حصہ ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آدھی پڑھ لی جائے ایک رکعت میں اور آدھی دوسری رکعت میں پڑھ لی جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورتیں تو ایسے ہو سکتا ہے کہ آدھی پڑھ لی ایک رکعت میں، آدھی دوسری رکعت میں پڑھ لی، لیکن سورۃ الفاتحہ یہ مکمل پڑھی جائے گی۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز کو میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ فرمایا کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی ربی حمدنی عبدی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور اسی طرح سے بندہ پڑھتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے میری ثنا کی ہے،
بندے نے میری تمجید کی ہے۔ اور پھر بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے اور میرے بندے کے لیے، میرے لیے یہ خاص ہے کہ میری ہی عبادت کی جائے، اور بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور بندے کے لیے یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کو اللہ پاک کے لیے خالص کر دے۔ اور اس سورت کا نام سورہ وافیہ بھی ہے کہ علیحدہ نہیں ہوتی، پوری پوری پڑھی جاتی ہے، مکمل سورت، اور اتری بھی مکمل سورت۔ اور پھر اس کا نام سورۃ الکافیہ بھی ہے۔ کافیہ کا معنی کہ کفایت کرنے والی، کہ باقی جو صورتیں ہیں وہ اس کے بغیر کفایت نہیں کرتی، لیکن سورۃ الفاتحہ یہ کافی ہو جاتی ہے۔ کس اعتبار سے کافی ہو جاتی ہے؟ کہ اس میں سب سے پہلے 3 حصے، اس کے خصوصی حصے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، تعریف، حمد بیان کی گئی ہے، اور درمیان میں یہ کہا گیا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر آخری حصے میں یہ کہا گیا ہے یا اللہ ہمیں ہدایت پہ پکا رکھ، ہدایت پہ پکا رکھ، اور ان لوگوں کا رستہ ہمیں دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کا رستہ ہمیں نہ دکھا۔ اس کے 2 معنی بھی میں ذکر کروں گا اور درجات بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو سورت کا نام سورہ کافیہ، کہ یہ کافی ہے، کفایت کرنے والی ہے، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی آ گئی، اور یہ ضابطہ بھی ہے۔ لوگ دنیا والے بھی اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب کسی بادشاہ کے سامنے، کسی کے سامنے کوئی سوالی جاتا ہے تو سوالی سب سے پہلے جا کر بادشاہ کی عظمت بیان کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور پھر اپنی وفاداری کو ثابت کرتا ہے، اور پھر سوال کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے، یہ عزم کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے۔ اور ایک نام اس سورت کا نام سورۃ المسئلہ بھی ہے، یعنی سوال کا طریقہ جس میں سکھایا گیا ہے کہ سوال کس انداز سے کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح سے مانگا جائے۔ اس لیے چونکہ اس میں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ المسئلہ بھی ہے۔ تو متعدد اس کے نام احادیث میں آئے ہیں۔ یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، بڑی عظمت والی۔ وہ جو واقعہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی جب وہ سفر میں تھے اور ایک قبیلے میں ایک آدمی، ان کا سردار جو ہے وہ بیمار ہو گیا، تو اس صحابی جو ہیں ان لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کوئی دم وغیرہ کر سکتے ہوں، تو صحابی انہوں نے دم کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا تھا کہ یہ دم ہے، سورۃ الفاتحہ دم ہے؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات تھی، یہ میرے دل میں ڈال دی گئی تھی، میرے دل میں ڈال دی گئی تھی، اس لیے میں نے دم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سبت فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تصدیق کر دی گئی کہ سورۃ الفاتحہ دم ہے۔
متعدد نام اس کے آئے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعۃ وافرۃ کاملہ، جو کہ میاں والی کے علاقے وہاں بھچرا کے رہائشی تھے، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے، تمام کے تمام مضامین کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ کس طرح سے؟ فرمایا کہ سورۃ الزمر ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الزمر اور سورہ حامیم المومن، ان کا خلاصہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی خلاصہ ہوتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيم، کہ ہر چیز کا کوئی خلاصہ ہوتا ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ یہ حوامیم ہے، یعنی وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، حامیم المومن سے لے کر حامیم الاحقاف تک۔ اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حوامیم کا خلاصہ یہ حامیم المومن کے اندر آ گیا۔ حامیم المومن کے اندر یہ کہا گیا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ پکار خالص اللہ پاک کی کرو۔ اور سورہ حامیم الزمر میں، سورہ الزمر میں کہا گیا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فرمایا گیا کہ عبادت خالص اللہ پاک کی کرو۔ الزمر میں فَاعْبُدِ اللَّهَ، عبادت خالص اللہ پاک کرو، اور حامیم المومن میں فَادْعُوا اللَّهَ، کہ پکار خالص اللہ پاک کی کرو۔ اور ان کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفاتحہ میں دے دیا، فرمایا کہ یوں کہا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر مکتوبات امام ربانی کے حوالے سے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی با جو ہے یہ جامع ہے، اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ اور بسم اللہ کی با جو ہے یہ جامع ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ کی با کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خلاصہ رکھ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل مضمون کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی توحید، اور یہ با جو ہے یہ توحید پر دلالت کرتی ہے۔ بسم اللہ با استعانت کی ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ کے نام کی مدد سے، یا مصاحبت کی ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یا تبرک والا معنی بنے گا کہ اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کے ساتھ، یا اللہ کے نام کی برکت سے۔ اور پھر اس کا متعلق جو ہے محذوف ہے، اور جب فعل محذوف مانا جائے آخر پہ تو معنی حسر والا بنے گا،
یعنی اللہ ہی کے نام سے مدد مانگو، اور میں اللہ تبارک و تعالی ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ ہی کے نام سے مدد مانگتا ہوں۔ تو جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ بتوں کا نام لیا کرتے تھے، جن بزرگوں کے، اپنے بزرگوں کے انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوتے تھے، ان بزرگوں کا وہ نام لیا کرتے تھے کہ ان کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسے بسم العزا کہتے تھے، عزا جو جنیہ تھی اس کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کا نام لیتے تھے۔ بسم اللات، لات کا نام لیتے تھے، جو کہ ایک بزرگ کا نام انہوں نے اس کے نام پہ بت بنایا ہوا تھا۔ لت یلت لات مانا ستو گھول کر پلانے والا۔ ایک بزرگ جو گزر گئے، جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، انہوں نے ان کا بت بنا کے رکھ لیا۔ بڑے نیک آدمی تھے، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں درجہ میں۔ تو وہ غیر اللہ کا نام لے کر تبرک حاصل کرتے تھے کہ فلاں کے نام کی برکت سے، فلاں کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم کہو بسم اللہ، کسی اور کے نام سے نہیں بلکہ اللہ کے نام سے۔ اور جب بسم اللہ اتری تو شیاطین جو ہیں ان کے اوپر لعنت برسی، آگ برسائی گئی شیطانوں کے اوپر۔ بسم اللہ جب اتری تو باقی تمام کائنات کو منور کر دیا گیا بسم اللہ کی وجہ سے۔ بسم اللہ جو ہے یہ کسی صورت کا جز نہیں رکھی گئی، ہر صورت کے شروع میں لکھوایا گیا، بسم اللہ لکھوائی گئی، سوائے سورۃ النمل کے۔ سورۃ النمل میں بسم اللہ آتی ہے، قرآن پاک کا جز ہے، سورۃ النمل میں باقاعدہ آیت ہے، سورۃ النمل کا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں لکھوائی گئی۔ اور سورتوں میں یعنی فصل کرنے کے لیے پتہ چلے کہ یہ سورت مکمل ہو گئی ہے، اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، اس لیے بسم اللہ لکھوائی گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ میں رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نام سے شروع، اللہ ہی کے نام سے شروع کر رہا ہوں، جو بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم بہت مہربان، یعنی رحمت جس کی وسیع ہے۔ الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ الرحمن جس کی رحمت دنیا میں اس قدر وسیع ہے کہ ہر کافر کو بھی شامل ہے۔ کافر کو اگر رزق ملتا ہے تو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ پاک دے رہے ہیں۔ کافر کفر کر رہا ہے لیکن اللہ پاک پھر بھی اس کو رزق دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی جو الرحمن والی رحمت ہے یہ کافروں کو بھی ہے، کافروں پہ بھی شامل ہے دنیا میں۔ اور آخرت میں الرحیم خصوصی رحمت جو حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ ایمان والوں کو حاصل ہوگی، یہ الرحیم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ ہر چیز پہ وسیع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ہر چیز پہ غالب کر دیا،
اللہ کی رحمت ہر چیز پہ غالب ہے. رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے حصوں میں سے اس کے حصے کیے اور 100واں حصہ تقسیم کیا. 99 حصے تقسیم نہیں کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ 100واں حصہ، ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کے اندر تقسیم کیا. اس ایک حصے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس ایک حصے میں جو 100واں حصہ ہے اس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. اس ایک حصے کی وجہ سے درندے بھی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. درندوں کے دل میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو شفقت ہے، محبت ہے، وہ فرمایا اسی کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے اللہ پاک کی رحمت. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ ہی کے نام کی مدد سے جو بے حد مہربان ہے، بڑی رحمت والا ہے، میں شروع کرتا ہوں اسی کے نام سے، اسی کے نام کی برکت سے، اسی کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، شروع کرتا ہوں. تو یہ ہر جو بھی کوئی ایسا کام ہو، دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ، کہ اللہ کے نام کی مدد سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با میں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ آ گیا کہ با کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نام کی مدد سے. اور پورے قرآن کا خلاصہ، آپ پورے قرآن کو دیکھیں کہ قرآن پاک نے توحید کے مسئلے کو کس طرح واضح کیا، کتنے دلائل کے ساتھ بیان کیا توحید کے مسئلے کو. نماز کے بارے میں کہا گیا، بار بار کہا گیا، لیکن نماز کی تفصیلات قرآن پاک نے بیان نہیں کی کہ کون سی نماز جو ہے کس انداز میں پڑھنی ہے اور اس کی کتنی رکعتیں ہوں گی، اور تفصیلات ذکر نہیں کی. تو بہت سارے مسائل جن کی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کروائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، قرآن پاک نے بیان نہیں کی. لیکن قرآن نے مسئلے توحید کے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا، ہر پہلو کو بالکل واضح کر دی. تو سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام بھی ذکر کر دیے گئے اور مختصر خلاصہ بھی ذکر کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے اور پھر عقیدہ مضبوط بنانے کی اور اپنا عمل سنت کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.